بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو 12ویں جماعت فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے حوالے سے ایس ایل او بیسڈ مضامین غذا اور غذائیت اور قدرتی وسائل، دو مضامین آج کے لیکچر میں پیش کیے جائیں گے۔ اور غذائیت صحت مند زندگی کی بنیاد۔ غذا اور غذائیت انسانی زندگی اور صحت کے دو ایسے اہم ستون ہیں جن کے بغیر کوئی بھی جاندار اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ 12ویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے میں نہ صرف غذا کی اقسام بلکہ غذائیت کے سائنسی اصولوں اور جسم پر اس کے گہرے اثرات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ غذا وہ ایندھن ہے جو جسم کو حرکت، توانائی اور تعمیر کے لیے درکار ہوتی ہے، جبکہ غذائیت وہ عمل ہے جس کے ذریعے جسم اس ایندھن کو استعمال کرتا ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے متوازن غذا کا حصول ناگزیر ہے۔ ایک متوازن غذا مختلف اقسام کے غذائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، جنہیں دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ غذائیت کے بنیادی اجزاء: نمبر 1، بڑے غذائی اجزاء۔ یہ وہ اجزاء ہیں جن کی جسم کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اور یہ توانائی فراہم کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس یہ توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ اناج، آلو اور پھل اس کا بڑا ذریعہ ہیں۔ ان کی اہمیت کو اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹینز یہ جسم کی تعمیراتی اینٹیں ہیں۔ یہ پٹھوں، جلد اور ہارمونز کی ساخت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گوشت، دالیں، انڈے اور دودھ پروٹین کے اچھے وسائل ہیں۔ یہ توانائی کا ذخیرہ ہوتے ہیں، وٹامنز کو جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں اور جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھتے ہیں۔ تاہم صحت مند چکنائی جیسے زیتون کا تیل اور میوے کا استعمال ضروری ہے۔ نمبر 2، چھوٹے غذائی اجزاء۔ یہ وہ اجزاء ہیں جن کی جسم کو کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ جسمانی افعال کو منظم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ صحت کا راز پوشیدہ ہے خوراک میں تمام۔ صحت کا راز پوشیدہ ہے خوراک میں تمام، پوشیدہ ہے تندرستی ہرنے والے کے احترام۔ وٹامنز جیسے وٹامن اے، بی، سی، ڈی، ای اور کے یہ مدافعت بڑھانے، بینائی کو بہتر بنانے اور زخموں کو بھرنے جیسے اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ معدنیات جیسے کیلشیم، آئرن، زنک اور آیوڈین۔ کیلشیم ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اور آئرن خون کے خلیوں کی تشکیل کے لیے اہم ہے۔ غذائیت کی اہمیت اور غلط غذائیت کے اثرات۔ دودھ، پھل، سبزیاں، اناج کا رکھ لے خیال، یہی ہے صحت کا پیغام، یہی رب کا کمال۔ غذائیت کی اہمیت اور غلط غذائیت کے اثرات۔ مناسب غذائیت صرف جسمانی صحت کے لیے ہی نہیں بلکہ ذہنی اور تعلیمی کارکردگی کے لیے بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک طالب علم کے لیے متوازن غذائیت یادداشت اور توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے برعکس غلط غذائیت سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ کم غذائی اجزاء کی کمی جیسے آئرن کی کمی سے، خون کی کمی یا پروٹین کی کمی سے بچوں میں بڑھوتری کا رک جانا کمزور مدافعتی نظام اور تھکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ غذائیت سے ہے جسم و جاں کی بہار قائم۔ غذائیت سے ہے جسم و جاں کی بہار قائم۔
جو کھائے سوچ سمجھ کر رہے وہ خوش خرام، زیادہ غذائیت، زیادہ کیلریز اور غیر صحت مند چکنائی کا استعمال موٹاپا، ذیابیطس اور دل کی کم بیماریوں کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ غذا اور جدید طرز زندگی آج کے تیز رفتار دور میں فاسٹ فوڈ اور پروسیس شدہ غذاؤں کا بڑھتا ہوا رجحان متوازن غذائیت کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان نسل فوڈ لیبلز کو پڑھنے، صحت مند آپشنز کا انتخاب کرنے اور اپنے کھانے کی عادات میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی اہمیت کو سمجھے۔ عالمی ادارہ صحت مسلسل اس بات پر زور دیتا ہے کہ صحت مند غذا جسمانی سرگرمی کے ساتھ مل کر بیماریوں کی روک تھام اور مجموعی فلاح و بہبود کی ضمانت ہے۔ نتیجہ، غذا اور غذائیت محض پیٹ بھرنے یا ذائقے کی تکمیل تک محدود نہیں ہے، یہ دراصل ہماری صحت، توانائی اور صلاحیت کا تعین کرتے ہیں۔ ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اور خاص طور پر ایک طالب علم کے طور پر ہمیں اپنے جسم کی غذائی ضروریات کو سمجھنا، متوازن غذا کو ترجیح دینا اور غذائیت سے متعلق درست معلومات کو عام کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف ہماری موجودہ نسل بلکہ آنے والی نسلیں بھی صحت مند اور بامقصد زندگی گزار سکیں۔ یہ فہم ہی ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کی جانب پہلا قدم ہے۔ متوازن ہے زندگی کا ہے نظام، متوازن ہی زندگی کا ہے نظام، بغیر اس کے بگڑ جاتا ہے انسان کا مقام۔ عزیز طلبہ طالبات، جو ویورز اردو پروفیسر چینل پر نئے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔ دوسرا مضمون ہے قدرتی وسائل۔ قدرتی وسائل کا تحفظ ہماری بقا کی ضمانت۔ قدرت نے یہ جو بخشے ہیں انمول خزانے، ہم پر فرض ہے کہ ان کو رکھیں سنبھالے۔ قدرتی وسائل وہ بیش بہا تحفے ہیں جو قدرت نے زمین پر زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے عطا کیے ہیں۔ ان میں ہوا، پانی، جنگلات، معدنیات، مٹی اور حیاتیاتی تنوع شامل ہیں۔ یہ وسائل ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ معاشی ترقی سے لے کر روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل تک ہر شعبہ انہی پر منحصر ہے۔ تاہم بڑھتی ہوئی آبادی، تیز رفتار صنعتی ترقی اور غیر ذمہ دارانہ استعمال کے باعث آج یہ قیمتی ذخائر خطرے سے دوچار ہیں۔ لہذا قدرتی وسائل کا تحفظ محض ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ انسانی بقا کا ایک اہم ترین چیلنج ہے۔ تحفظ کی اہمیت۔ قابل تجدید قدرتی وسائل کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قابل تجدید جیسے سورج کی روشنی، ہوا اور پانی، اگرچہ تازہ پانی محدود ہے، اور غیر قابل تجدید جیسے کوئلہ، پیٹرولیم اور معدنیات جن کو بننے میں لاکھوں سال لگتے ہیں۔ غیر قابل تجدید وسائل کا بے تحاشا استعمال انہیں تیزی سے ختم کر رہا ہے، جبکہ قابل تجدید وسائل بھی آلودگی اور غلط استعمال کی وجہ سے اپنی افادیت کھو رہے ہیں۔ تحفظ کا مقصد موجودہ وسائل کو حکمت عملی کے تحت استعمال کرنا اور انہیں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانا۔ وسائل کے تحفظ کے بغیر ہمیں کئی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آبی قلت، دنیا بھر میں تازہ پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بہت سے خطوں میں پانی کی کمی ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پانی کا دانش مندانہ استعمال اور اسے
आलूदगी से बचाना इंतहाई ज़रूरी है। हयातियाती तनव्वुर का नुकसान, जंगलात का कटाव और मस्कन की तबाही बेशुमार नबाताती और हैवानाती अनवा के ख़ात्मे का सबब बन रही है। हयातियाती तनव्वुर का नुकसान माहौल के तवाज़ुन को बिगाड़ता है और इंसानों को खुराक और अद्वियात जैसे अहम वसाइल से महरूम कर सकता है। मौसमियाती तब्दीली, कोयले और तेल जैसे फासिल फ्यूल्स के जलाने से ग्रीन हाउस गैसों का इखराज बढ़ रहा है, जो आलमी दर्जा हरारत में इजाफे और मौसमियाती तब्दीलियों का बायस है। इन तब्दीलियों से सैलाब, खुश्क साली और दीगर कुदरती आफात में इजाफा हो रहा है। दरख्त, पहाड़, दरिया सब नेमत खुदा, दरख्त, पहाड़, दरिया सब नेमत खुदा, इन्हीं से है कायम हमारी बका। तहफ़्फ़ुज़ के अमली इक़दामात इन चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़रूरी और इज्तिमाई सतह पर इक़दामात ज़रूरी हैं। इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर इक़दामात ज़रूरी हैं। जायदाद पायदार तरक्की, हमें एक ऐसी तरक्याती हिकमत अमली अपनानी होगी जो वसाइल को इस्तेमाल तो करे, लेकिन इस तरह के आने वाली नस्लों की ज़रूरियात भी मुतासर न हों। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़, शमसी तवानाई, हवा से चलने वाली बिजली और पन बिजली जैसे साफ़ तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार बढ़ाकर फासिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी, दरख्त न सिर्फ ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि मिट्टी के कटाव को रोकते और बारिश के निज़ाम को भी बेहतर बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करके मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। 3R का उसूल, इस्तेमाल कम करना, दोबारा इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग के उसूलों को अपनाकर फुजला कम किया जा सकता है और कुदरती वसाइल पर पड़ने वाले दबाव को हल्का किया जा सकता है। नतीजा, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ये महज हुकूमतों या बैनुल अक़वामी इदारों की ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि हर शहरी की इनफरादी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। हमें आज ही अमल करना होगा ताकि हम अपनी ज़मीन को एक सेहतमंद और महफूज जगह बना सकें, जहां हमारी और आइंदा नस्लों की बका मुमकिन हो सके। अगर हमने आज वसाइल के बेजा इस्तेमाल को न रोका तो कल हमें एक गैर महफूज मुस्तकबिल का सामना करना पड़ेगा। ज़ाये न कर वसाइल, ये है अमानत हमारी, इन्हीं से रोशन है दुनिया सारी, इन्हीं से रोशन है दुनिया सारी। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।